قربانیوں کے باوجود، ہر قسم کے گناہوں کے باوجود ہماری معاشرت، ہماری معیشت، ہمارا نظام سیاست، ہمارے نظام زندگی جو طرح طرح کے علل و تللوں کا شکار ہے، ہماری تاجر برادری وہ طرح طرح کے حرام خوریوں میں مبتلا ہو چکی، ہمارا نوجوان بے راہ روی کا شکار ہو گیا، ہماری نوجوان نسل بے حیائی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گھس چکی، اور ہمارا حال یہ ہے کہ یقین جانو ہم ہاتھ پاؤں ڈھیلے ڈھالے چھوڑ کر اس طوفان بدتمیزی کے سامنے وہ بہتے چلے جا رہے ہیں خس و خاشاک کی طرح۔ تو ایسے موقع پر یہ مدارس دینیاں اور یہ اکابر علماء کرام اور ان پر نور محفلوں کو سجانے والے ہمارے محسن ہیں، جو ہمیں آج کے اس دور میں مدارس دینیاں در حقیقت وہ مدرسہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مدرسہ صفہ کے ساتھ ملاتے ہیں۔ آج کے یہ مدارس حقیقت میں ایک پائپ لائن ہے جو مدرسہ صفہ کے ساتھ جوڑ کر نبی کے ساتھ امت کا رشتہ جوڑ رہی ہے۔ میرے محترم دوستو، آج قرآن جو میرے نبی پر اترا تھا، آج اس عزیز بچے نے اسی قرآن کا حصہ سنایا کہ نہیں سنایا؟ اس قرآن کے بارے میں میرا آپ کا عقیدہ ہے، اس کے زبر زیر پیش، اس کی حرکات سکون، اس کے کلمات، اس کے الفاظ، اس کی صورتیں، اس کی آیتیں، اس کے نقوش نہیں بدلے جا سکتے۔ آج اللہ نے یہ بے مثل کتاب لا ریب ہمیں عطا کی ہے، اور اس کتاب کے لیے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ یہ کتاب صرف پڑھنے کی نہیں ہے، یہ کتاب عمل کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر اللہ نے حلال حرام کو بیان کیا ہے۔ اس کتاب کے کچھ تقاضے ہیں، وہ تقاضے یہ ہیں کہ تم اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی غلامی میں آ جاؤ، تم بندوں کی غلامی سے نکل کر رب کی غلامی کے تحت آ جاؤ، تم خدا کی زمین پر خدا کے نظام کی بات کرو۔ اور ظاہر ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم 75 سال ہو گئے اس وطن عزیز کو غلام سے انگریز سے آزاد ہوئے، لیکن انگریز تو یہاں سے چلا گیا، انگریز کا نظام اس سے ہم جان نہیں چھڑوا سکے۔ آج میرے محترم دوستو، مدارس کی یہ محنت اور قرآن کریم کا یہ دستور ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ آئیے اللہ رب العزت کی اس کتاب حق کے ساتھ وابستہ ہو جائیے۔ اور آج ہمیں ضرورت ہے ہم اپنا تعارف، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ صاحب میں اپنا تعارف ایک مولوی کی حیثیت سے، اپنا تعارف ایک تاجر کی حیثیت سے، اپنا تعارف ایک بزنس مین کی حیثیت سے، اپنا تعارف ایک عہدے اور منصب والے کی حیثیت سے۔ آئیے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھیے، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امام بھی تھے، لوگوں کو مصلی رسول پر نماز پڑھاتے تھے۔ حضور حضرت ابوبکر خطیب بھی تھے، خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے تھے، فقیہ بھی تھے، لوگوں کو فقہ کے مسئلے بھی سکھاتے تھے، حضرت صوفی بھی تھے، بلکہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی جو ساری شروعات ہے وہ جناب ابوبکر حضور علیہ السلام سے حضرت ابوبکر کے واسطے سے آگے امت تک پہنچی ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مجتہدانہ شان تھی، جہاں پر حضرت عمر بھی کہہ بیٹھے، عمر ابوبکر تو کن کے خلاف؟ مرتدین اور مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم لو منعونی قالا، اگر وہ مجھ سے ایک رسی کی وہ زکوٰۃ جو حضور کے زمانے میں دیتے تھے وہ اگر روکیں گے تو میں ان کے ساتھ قتال کروں گا، واللہ قتال کروں گا، اللہ کی قسم قتال کروں گا۔ اجبار فی الجاہلیت وخبار فی الاسلام۔ حضرت عمر جو دلاسا دے رہے تھے، ذرا سپیڈ ہلکی رکھو، نرم ہاتھ رکھو۔ حضرت ابوبکر نے ڈانٹ دیا، زمانہ جاہلیت میں بڑا بہادر بنا پھرتا تھا، اور زمانہ اسلام آیا ہے تو بڑی نرمی کے سبق پڑھا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر سمجھ گئے، کہنے لگے، بخاری کی روایت ہے، کہنے لگے میں سمجھ گیا، لقد علمت ان اللہ شرح صدر ابی بکر، کہ اللہ تعالیٰ نے ابوبکر کے سینے کو کھول دیا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فلسفے پر کہ زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف حضرت ابوبکر نے جہاد کیا، سارے صحابہ نے ابوبکر کے اس اجتہاد کو تسلیم کیا۔ مجتہد بھی تھے، صوفی بھی تھے، فقیہ بھی تھے،
امام بھی تھے، خطیب بھی تھے، حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے، لیکن بتائیں کہیں جب حضرت ابوبکر کا تعارف کروایا جاتا ہے تو جناب ابوبکر کا تعارف امام، خطیب، مجتہد، صوفی، عالم، مفتی، محدث، یہ الفاظ کبھی سنے آپ نے؟ لیکن حضرت ابوبکر کا جو تعارف ہے سب سے پہلا، وہ تعارف کیا ہے؟ وہ ان کا ایک سیاسی تعارف تھا کہ جناب وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کیا تھا۔ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ظاہر ہے ساری صفات کے حامل تھے، لیکن جب کہا جاتا ہے خلیفہ دوم تو کسی دوسرے تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ کہیں نا امام، عالم، خطیب، فقیہ، کہیں گے کون؟ اور جب خلیفہ دوم کہہ دیں گے تو فوراً ذہن حضرت عمر کی طرف جائے گا۔ ان حضرات نے اپنا سیاسی تعارف قائم کیا تھا، اور ظاہر ہے آج یہ حضور علیہ السلام کے جانشین تھے جنہوں نے اللہ کی کتاب اس قرآن کے نظام کو اللہ کی زمین پر نافذ کیا۔